اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانبیاء چھٹا رکوع، آج دوسرا لیکچر ہے ہمارا، انشاءاللہ یہ رکوع مکمل کر لیں گے۔ پچھلے حصے میں اللہ پاک نے کئی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتایا، گواہی دی۔ موضوع کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی ہیں تو نشانیاں دکھائیں، نشانیاں لے کے آتے جیسے پہلے انبیاء لے کے آئے تھے، تو اللہ پاک گواہی دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سچے نبی ہیں۔ اور کیا سوال تھا تب کہ جو پہلے لوگوں کو جب نشانیاں انبیاء لے کے آئے دکھائیں تو کیا وہ ایمان لے آئے تھے جو تم لے آؤ گے نشانیاں دیکھ کے؟ تو پھر کئی انبیاء علیہ السلام کے حالات زندگی اللہ پاک بیان کرتا ہے کہ کیسے ان کی قوموں نے نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ان پہ ایمان نہیں وہ لے کے آئے۔ تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا پچھلے رکوع میں، اور پھر ایوب علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا کہ کیسے اللہ نے ان کو علم بخشا اور لوہے کو نرم کر دیا ان کے لیے، جس سے جنگی آلات بنائے گئے۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہواؤں پہ، اور جنات جو تھے وہ بھی ان کی خدمت میں ان کے حکم کے منصر ہوتے تھے اور ان کے لیے کام انجام دیتے تھے۔ اور پھر ایوب علیہ السلام کا کہ کیسے وہ ایک مشکل میں تھے، بیماری نے ان کو زچ کر کے رکھ دیا تھا، بالآخر انہوں نے اپنے رب کو پکارا تو رب نے، اللہ پاک نے ان کو اس مشکل سے آزمائش سے نجات دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسماعیل وادریس وذوالکفل کل من الصابرین۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کل من الصابرین، سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ جو بھی مشکلات ان انبیاء کی زندگی میں آئیں، سب کے سب نے مشکلات وہ برداشت کی۔ وادخلناہم فی رحمتنا، وادخلناہم اور ہم نے ان کو داخل کیا فی رحمتنا، اپنی رحمتوں میں، انہم من الصالحین، بے شک وہ تھے سارے کے سارے، بے شک وہ تھے صالح لوگ۔ یہاں پہ اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کے نام بیان کر رہا ہے، ان کے ذکر واقعات قرآن میں دیگر مقامات پہ ہیں، یہاں صرف ذکر ہے کہ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل جو وہ بھی اللہ کے صالح لوگ تھے۔ گواہی آ رہی ہے کہ انبیاء اللہ کے ہی تھے، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہی کے نبی ہیں۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَظَنُّونِ اور ظنون، یونس علیہ السلام کو کہا گیا یہاں پہ، مچھلی والے بھی قرآن نے ان کو کہا ہے۔ وَظَنُّونِ اور یاد کرو یونس، اِذ ذَهَبَ جس وقت وہ چلا گیا، مغاضباً غصہ کھا کر، غصہ کر کے، فظن ان لن نقدر علیہ اور جب یونس علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ مختصراً بیان ہو رہا ہے، اور جگہ بھی ہوا ہے قرآن میں کہ جب ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی، نہیں سنی، بڑا عرصہ اور بہت تنگ کیا، اور یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ اب یہ لوگ اس حد تک گستاخ اور انکاری ہو گئے کہ اب اللہ کا عذاب ان پہ آ جائے گا، تو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے بغیر ہی، اللہ کی وہ سب نشانیاں پوری ہو رہی تھیں عذاب کی، ان کو کہہ دیا کہ 3 دن کے اندر تم پہ عذاب آ جائے گا اور اب تم بھگتو، اور یہ کہہ کے وہ اپنی قوم سے باہر چلے گئے، آبادی سے چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے کہ اب عذاب آ جائے گا، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، تھوڑی سی جلد بازی کر گئے، تو اللہ پاک نے ان کو مشکل میں پھنسا دیا مچھلی کے،
تو وہ نکلے وہاں سے آبادی سے سمندر میں، تو کشتی والے کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو کشتی جو روایات ہیں کشتی بونچال میں پھنس گئی، تو انہوں نے کہا جی کہ اس کا بوجھ کم کیا جائے، کچھ لوگ اتار دیے جائیں۔ تو اس طرح یونس علیہ السلام کی باری آئی اور ان کو کہا گیا جی آپ اتر جائیں کشتی سے، تو سمندر میں کود گئے۔ اللہ پاک نے ایک مچھلی بھیجی، بڑی مچھلی، جس کو حکم دیا کہ میرے نبی کو پورا نگل لو۔ مچھلی تو کھاتی ہے نا، لیکن نگل لو، تو پورے کے پورے کو یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں چلے گئے۔ اب وہاں روشنی تو ہے نہیں اندر مچھلی کے پیٹ میں، تو جب قرآن بیان کرتا ہے جب وہاں چلے گئے تو دیکھا کہ سمندر کی کنکریاں، جب وہ مچھلی سمندر کی تہہ میں پھر رہی تھی، سمندر کی کنکریاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ تو پھر یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ میں خطا کار ہوں، غلطی ہوگی مجھ سے کہ میں جلد بازی کر گیا، تو انہوں نے دعا کی اور اللہ نے معاف فرما دیا۔ وَظَنُّونِ ظنون کو اذ ذہب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات۔ اور ذرا یاد کرو ذنون کو، یونس علیہ السلام کو، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، کہ اب وہ جو قوم ہے اب وہ عذاب کا شکار ہو جائے گی۔ فنادى فی الظلمات، نادا ندا کی، فا پس پھر اس نے ندا کی، پکارا، فی الظلمات اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں پکارا، اللہ الہ الا نہیں ہے کوئی خدا سوائے تمہارے، انتا تمہارے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک مجھ سے قصور ہوا ہے، یہ ظلم ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ اسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، اس دعا کو نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد تسبیح مشکل میں ہمیں سکھایا گیا ہے۔ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بڑی مشکل میں پھنسے رہو تو وہی پکارو جو یونس علیہ السلام نے پکاری تھی، اسے آیت کریمہ کہتے ہیں، مشکل کی تسبیح ہے، یہ قرآنی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تمہارے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور تو پاک ہے، میں خطا کار ہوں۔ پاک تو ہے یعنی تیرے کاموں میں کوئی غلطی نہیں ہے، مجھ سے کوتاہی ہے۔ فاستجبنا لہ، تو پس ہم نے قبول کر لی اس کی وہ پکار، اس کی وہ توبہ، ونجیناہ من الغم، اور نجات دی اس کو، من الغم، غم سے، وہ جو مشکل میں پھنسے ہوئے تھے مچھلی کے پیٹ میں۔ پھر ایک وقت بعد وہ مچھلی باہر آئی، ساحل پہ آئی اور یونس علیہ السلام کو باہر اگل دیا، ویسے ہی زندہ سلامت۔ اب مچھلی کے پیٹ میں اللہ پاک نے کتنا عرصہ ان کو زندہ رکھا اور کیسے کھائے پیے بغیر رکھا، غذا دی گئی، انہیں زندہ صحیح سلامت باہر اگل دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے ان پہ مشکلیں آتی ہیں، وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ پاک ان کی پکار سن لیتا ہے، اور اس طرح ہم ان کو نجات دیتے ہیں۔ پھر اگلے نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، وَزَكَرِيَّا، اور یاد کرو ذرا زکریا کو، نادا جب پکارا، ربہ اپنے رب کو، جب زکریا نے پکارا اپنے رب کو، وہ بھی ذرا سوچو، یاد کرو، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ بھی دعا یہاں پہ زکریا علیہ السلام کی آگے، ربی اے پروردگار، لا تذرنی مت چھوڑ مجھ کو، فردن اکیلا، مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ، وانت اور تو ہے خیر الوارثین، تو سب سے اچھا وارث تو ہے۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، اولاد کوئی نہیں تھی، تو جب وقت کے ساتھ مشکلات بھی بڑھیں، قوم نے بھی تنگ کرنا شروع کیا، تو زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے کوئی بیٹا دے، بیٹا بھی وہ جو نبی ہو۔ پھر اللہ نے یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا کیے۔ تو یہاں پہ وہ دعا ہو رہی ہے کہ بڑھاپے میں اللہ پاک نے ان کو اولاد دی، یہ بھی اللہ کا کہنے، یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے کہ میری مرضی ہے نا،
میری مرضی اس میں، لیکن وہی بات اوپر جو ہوئی کہ میں اپنے ماننے والوں کو، اپنے سچے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتا۔ وزکریا اذ نادی ربہ، اور یاد کرو زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، ربی لا تذرنی فردن، میرے مالک مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو ہی بہترین وارث ہے، وارث تو اگر میں اصل میں تو ہی ہے، تو مجھے یہاں دنیا میں مددگار اپنا بیٹا دے دے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی پکار سن لی، دعا قبول کر لی۔ ووہبنا لہ یحییٰ، اور اس کو یحییٰ دیا، یحییٰ بخشا۔ واصلحنا لہ زوجہ، اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ مفہوم یہاں ان کی بیوی کو درست کر دیا، یعنی وہ بانجھ پن کی جو کوئی بیماری تھی وہ ٹھیک کر دی اور اولاد کے قابل ہوگی، بڑھاپے میں بچے کو پیدا کیا۔ انہم، بے شک وہ، کانوا یسارعون فی خیراتی، بے شک وہ بڑھ کے آگے بڑھ کے جلدی جلدی کر کے، یسارعون جلدی جلدی آگے ہو کے نیکیاں کرنے والے تھے۔ ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے۔ زکریا اور ان کی بیوی اللہ والے تھے، زکریا علیہ السلام نبی تھے، اللہ والے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، مشکل میں بھی خوشی میں بھی، اور اس خوف میں کہ اکیلے ہے، اللہ کا نام آگے کون اس قوم تک پہنچائے گا، تو اس خوف میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، خشیت ہوتا ہے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، خاشعین عاجزی والا۔ وَكَانُوا، اور تھے، لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے واسطے عاجزی اختیار کرتے تھے۔ یہاں پہ پہلے یونس علیہ السلام کا واقعہ کہ کس طرح وہ جلد بازی میں اپنی قوم کو عذاب کی خبر دے کے وہاں سے نکلے، اور اللہ نے ان کو امتحان میں ڈال دیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور جب ان اندھیروں میں اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا خدا کوئی نہیں اور تو پاک ہے جب کہ میں ظالم ہوں، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، نافرمانی ہو گئی، اپنے طور پہ کچھ کہہ گیا، تو اللہ نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات دی۔ اور اللہ فرماتا ہے اور ہم ایسے ہی مومنوں کو نجات دیتے ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر زکریا نے جب پکارا کہ اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے وارث دے، تو ہم نے اس کی پکار بھی سن لی اور اسے یحییٰ عطا کیا، بیٹا جو نبی ہیں یحییٰ علیہ السلام، اور ان کی بیوی کی وہ بیماری دور کر دی۔ اور وہ کون تھے؟ یہاں ساتھ خوبی یہاں اور ان کی تعریف کی جا رہی ہے، وہ لوگ نیکی میں پہل کرنے والے تھے، اس طرح ساتھ خوف اور امید میں بھی ہماری طرف رجوع کرتے تھے، ڈرنے والے تھے، عاجزی والے تھے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے گواہیاں دے رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ واللتی، اور اس کو بھی، اور یاد کرو اس عورت کو بھی، کسے؟ احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلنا وابنہا آیۃ للعالمین۔ واللتی، اور ذرا اس عورت کو بھی یاد کرو، احسنت، جس نے حفاظت کی تھی، فرجہا، اپنی عصمت کی، جس نے گناہ نہیں کیا تھا، اس کواری عورت نے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اس عورت کی کو یاد کرو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، فنفخنا، پھر ہم نے پھونک دیا، فیہا، اس میں، من روحنا، اپنی روح، اور پھر ہم نے اس کے وجود میں اپنی روح پھونک دی۔ اللہ پاک دو مقامات پہ روح پھونکنے کی بات کرتا ہے۔ ایک آدم علیہ السلام کو جب مٹی سے بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ میں اب اس میں اپنی روح پھونکوں گا اور تم اسے سجدہ کرو گے۔ دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا
تو تب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ میں اپنی روح پھونک دی. اس لیے عیسیٰ کو روح اللہ کہتے ہیں, اللہ کی روح. کیا حکمت ہے, کیا معاملہ ہے, یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. روح پھونکی اپنی. اس طرح قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کو دونوں میں مماثلت کہا گیا ہے کہ آدم بھی تو بغیر باپ کی پیدا ہوئے تھے نا, خود ہی بنایا اللہ نے مٹی سے, پھر آگے نسل چلی. اس طرح عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا, دونوں کے لیے استعمال ہوا. ہم نے اپنی روح پھونکی. واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا, اور اس عورت کو بھی یاد کرو جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی تھی, شوہر نہیں تھا اس کا کوئی بھی, ہم نے اس میں روح پھونکی. وجعلناہا, اور ہم نے وابناہا, اور ہم نے دیا اسے اور اس کے بیٹے کو بنایا, ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو بنایا آیۃ للعالمین, تمام لوگوں کے لیے, عالموں کے لیے, یعنی جہانوں کے لیے نشانی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک بڑا واقعہ ہے. ابھی اسے بھی تھوڑا سا کرتے. انا, بے شک حاضہ ہی, یہ ہے, امتکم امتم واحدہ, بے شک یہ تمہاری قوم, تمہاری امت ایک ہی امت ہے. وانا ربکم, اور میں تمہارا رب, فاعبدون, بس میری بندگی کرو. جب سارے کے سارے ایک آدم سے پیدا ہوئے ہو, اس طرح قرآن میں ایک اور مقام پہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم سب کو میں نے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. جب سارے آدم کی اولاد ہیں تو سارے ایک ہی ہیں نا قوم, یعنی انسان, ایک نو کہہ لیں یہاں پہ, سارے کے سارے انسان ہیں نا, ایک ہی باپ کی اولاد. تو پھر کیوں یہ دوسرے لوگوں کو بیچ میں لاتے ہو؟ آدم تو اللہ والے تھے. ایک ہی نو کے لوگ ہو کے بھی آپس میں اختلاف کرتے ہو, لڑتے ہو, جھگڑتے ہو. نسل انسانی ہو کے بھی پھر آپس میں تفریق اور برتری کے دعوے کرتے ہو. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم سب ایک ہی نو ہو, ایک امت ہو, یعنی تمام انسان ایک ہیں, اور میں تمہارا رب ہوں. ہمیں بھولی ہوئی بات یاد کروا رہا ہے, تو بس میرے بندے بن جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش, حضرت مریم علیہ السلام وہ نبی نہیں ہیں, عورت نبی نہیں ہوتی. پاک باز خاتون, جب وہ پیدا ہوئیں, ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی, پیٹ میں تھی ماں کے, ان کے باپ کا نام عمران تھا. تو ان کی والدہ نے منت مانگی بنی اسرائیل میں سے کہ یا اللہ تو مجھے جو اولاد دے گا تو میں اسے تیرے صدقے میں, تیرے راستے میں وقف کر دوں گی. تو وہ بیٹی پیدا ہو گئی. ان کو توقع تھی بیٹا ہوگا جن کو عبادت گاہ میں چھوڑ دیں گے. زکریا علیہ السلام وہیں پہ, ابھی ذکر ہوا یحییٰ علیہ السلام کا. یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی وقت میں ہیں. یحییٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ یوحنا کہتے ہیں. دستے راست تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. کتاب انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی, یحییٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے. تو وہاں چھوڑا, وہاں حضرت زکریا تھے, عبادت گاہ میں چھوٹی بچی کو چھوڑ آئی. اب ان کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا. بہت سارے لوگ کہنے لگے ہمیں دے دے وقف کی ہوئی بچی کو, ہم سنبھال لیں گے, ہم تربیت کریں گے. وہاں کافی سارے, لیکن اللہ نے ذمہ حضرت زکریا کے لگایا. وہ اکیلی رہتی تھی, ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتی تھی. بالآخر اللہ نے روح پھونکی اپنی, اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں پلنے لگے. ہر طرف سے الزام بکواس شروع ہو گئی. اس پاک دامن خاتون پہ لوگ الزام لگانے لگے. اسی لیے عموماً لفظ استعمال کرتے ہیں, خصوصاً عیسائی کرتے ہیں, کواری مریم, کہ اس کواری خاتون کے پیٹ میں بچہ کہاں سے آ گیا. اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے, دیکھیں پہلے قرآن نے کیا کہا, واللتی احسنت فرجہا, اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. فنفخنا فیہا من روحنا, ہم نے روح پھونکی تھی. وجعلناہا وابنہا, اور اس کو اور اس کے بیٹے کو, عیسیٰ علیہ السلام کو,
بنا دیا آیۃ للعالمین، لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اللہ کا ایک معجزہ بنا دیا۔ اور وہ عیسیٰ پیدا ہو گئے، لوگ دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں کہ اس خاتون کو گناہ کی سزا ملنا چاہیے، اور وہ چھوٹا سا عیسیٰ، اللہ نے ان کو زبان دی، چھوٹے سے عیسیٰ علیہ السلام بولے، بچہ بالکل چھوٹے چند دن کے، وہ پکار رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ بھی معجزہ، وہ بچہ خود گواہی دے رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک وہ واقعات بھی بتا رہے کہ مریم علیہ السلام کے لیے کتنی بڑی مشکل تھی، جب ہر طرف لوگ ان پہ الزام لگا رہے تھے، لیکن وہ خاتون پورے صبر کے ساتھ اپنے اللہ پہ توکل کیے بیٹھی تھی۔ لوگ سارے کے سارے مخالفت پہ اترے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے معجزہ دکھانا تھا، اور اللہ پاک نے یہ دیکھے آیۃ للعالمین، رہتی دنیا تک کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اب دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو کہتا ہے کہ عیسیٰ کا باپ تھا کوئی، اس لیے وہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کا بیٹا، کہ اور تو کوئی باپ ہے نہیں، تو پھر باپ کون ہے؟ اللہ، نعوذ باللہ۔ تو نشانی بنا دیا کہ اللہ کیا کر سکتا ہے۔ تم لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے ہو، انکار کرتے ہو، تمہاری اوقات ہی کیا ہے اللہ کے سامنے؟ وہ اللہ جو بغیر باپ کے اولاد بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پہلی مثال زکریا کی دی، میاں بیوی ہیں لیکن اولاد ہی نہیں ہو رہی، اور پھر نیچے مثال مریم کی دی جا رہی ہے کہ باپ بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے اولاد پیدا کر دی۔ تو اللہ پاک چاہے تو آدم اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بغیر باپ کے پیدا کر دے، چاہے تو نسل در نسل چلے۔ یہی آخری آیت میں ان ہذہ امتکم امتم واحدہ، بے شک تم سب ایک ہی نسل ہو، نسل تو آدم سے ہی چلی ہے، سارے کے سارے ایک ہی ہو۔ وانا ربکم، اور میں تمہارا رب ہوں، میں کر سکتا ہوں جو چاہوں۔ عیسیٰ بھی تم میں سے ہی تھے بغیر باپ کے، اور تم سب باپ والے ہو، ایک ہی نسل انسانی، سب کا رب ہوں میں ہی۔ کوئی میرے پیغمبروں پر ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن سب کا رب میں ہی ہوں۔ فاعبدون، بس میری بندگی کرو۔ چلے جی، بات آگے کیسے بات ختم ہو رہی ہے؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ لوگ اپنے معاملوں میں کاٹنے لگے، متفرق ہو گئے، اختلاف کرنے لگے۔ رب تمہارا میں ہی ہوں، تم سب ایک ہو، میری بندگی کرو، لیکن تم کرتے نہیں ہو۔ تم میں سے لوگوں نے الگ راستہ اختیار کر لیا، اختلاف میں لگ گئے، اور خدا بنا کے بیٹھ گئے، من گڑت، گڑے ہوئے، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور لوگوں نے اس میں مختلف رائے بنا لی، مختلف راستے لے لیے، مختلف کام اختیار کر لیے۔ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، پلٹ کے تو تم میرے پاس ہی آؤ گے۔ بھیجا بھی میں نے تھا، پیدا بھی میں نے کیا، زندگی بھی میں نے دی، واپس بھی میں لوں گا، پھر قبروں سے اٹھاؤں گا تو میرے پاس لوٹ کے آؤ گے، تب فیصلہ کروں گا۔ اگلی بات یہاں پہ کیا ہے؟ مفہوم، لوٹ کے میری طرف ہی آؤ گے نا، کہ تب فیصلہ کروں گا۔ یہ جو آپس میں اختلاف ہے تمہارا، جو میری بجائے تم دوسروں کو خدا بنا کے بیٹھے ہو، تمہاری نظر میں وہ تمہارے مددگار ہیں۔ وَكُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب کے سب میری طرف ہی پلٹ کر آؤ گے۔ چلے جی، باقی انشاءاللہ کل کریں گے، یہ آج ہمارا چھٹا رکن مکمل ہو گیا۔